الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو معزز سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو کلپ سنا بریلوی عالم علامہ کوکب نورانی صاحب کا۔ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ کمکمے لگانا اور جھنڈیاں لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو حضرت اس کا جواب ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جھنڈیاں لگانا اور کمکمے لگانا، یہ روشنیاں کرنا، چراغاں کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو معزز سامعین، کتنے حیرت کی بات ہے اور کتنی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ یہ علماء ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث پڑھا ہے، لیکن یہ قرآن و حدیث میں تحریف کرتے ہوئے، قرآن و حدیث کا غلط مفہوم بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی دل میں نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں، اگر جھنڈیاں لگانا، کمکمے لگانا، یہ روشنیاں کرنا، چراغاں کرنا عید میلاد النبی کے نام پر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ کا سب سے پہلا، سب سے اول فرما بردار ہوں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت میں بلکہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، جب حضور اللہ کے تمام زیادہ فرما بردار ہیں، سب سے اول فرما بردار ہیں، تو دیکھنا چاہیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا یا نہیں؟ اگر اللہ کی بھئی سنت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے بھی اس پر عمل کیا ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہوگا، کیونکہ جو شریعت حضور لے کر آئے اس کا حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو دیا ہے، صحابہ کو اس کی تعلیم دی ہے، نہ کرنے پر تنکیر فرمائی ہے۔ تو کیا عید میلاد النبی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ولادت والے دن پر یہ جھنڈیاں لگائیں، یہ چراغاں کیے، یہ کمکمے لگوائے، یہ روشنیاں کیں؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی پھر تو تمہاری بات صحیح ہے کہ مانا جائے گا کہ یہ اللہ کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ لیکن جب حضور کی سیرت کو دیکھا جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ چیز نہیں ملتی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت میں یہ چیز نہیں ملتی، اور اسی طرح فقہاء امت ائمہ اربعہ کی سیرت میں یہ چیز نہیں ملتی، ان کے اقوال کی روشنی میں یہ چیز نہیں ملتی۔ جب نہ قرآن سے ملتی ہے یہ چیز، نہ حدیث سے، اور اسی طرح نہ اقوال اسلاف سے یہ چیز ملتی ہے، نہ صحابہ کے عمل سے ملتی ہے، تو یہ اللہ کی کیسی سنت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ فرما بردار نبی ہیں، اس نے اللہ کی سنت پر عمل نہیں کیا، اور پھر نبی کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے جو فرما بردار ہیں، اللہ کے حبیب کے فرما بردار ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی سنت پر عمل نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، فقہاء امت ہیں، تو انہوں نے بھی اس سنت پر عمل نہیں کیا۔ معاذ اللہ، یہ عالم صاحب، یہ علامہ نورانی صاحب بتلانا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اللہ کی ایسی سنت ہے جس کا علم بریلوی علماء کو ہوا ہے، حضور کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا علم تو تھا لیکن اللہ کی سنت پر عمل نہیں کیا، صحابہ کو یا علم نہیں تھا یا علم تو تھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اور بریلوی علماء اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب پر بہت بڑا بہتان ہے، صحابہ پر بہتان ہے، تمام اسلاف امت پر بہتان ہے، حتیٰ کہ خود خالق کائنات پر بہتان ہے۔ فقط یہ اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے حق بات بتانے سے کتراتے ہیں، اور ان کا پیٹ حق بات بتانے میں حائل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ حق بات بتائیں گے تو پھر یہ عید میلاد النبی کے جلسے جلوس بند ہو جائیں گے، ان کے خرافات بند ہو جائیں گی، تو یہ کھائیں گے کہاں سے؟ تو یہ کس طریقے سے اپنے پیٹ کا گزارا کر سکیں گے؟ اس وجہ سے امت کو خرافات میں رکھتے ہیں۔